سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا کون سا کام بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، اور جس کو تو جانتا پہچانتا ہو اور جس کو تو نہ جانتا پہچانتا ہو، غرض سب مسلمانوں کو سلام کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صرف بدلہ چکائے، یعنی احسان کے بدلے احسان کر دے، بلکہ صلح رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، کم عمر والا بڑی عمر والے کو اور چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو اور کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ سیدنا ابو شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میری بھلائی اور حسن معاملہ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا باپ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا تحمل والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے، اے اللہ تو میرا مالک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے قائم ہوں۔ میں نے جو برے کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا، جس نے اس دعائے استغفار کو اس پر یقین کرتے ہوئے دن میں پڑھا اور اس روز وہ شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کو کامل یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، پس روزہ دار کو چاہے کہ فحش بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں مثلاً مذاق، جھوٹ، چیخنا چلانا اور شور و غل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش و شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگو، رد نہیں ہوگی، جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، جمعے کے دن، فرض نمازوں کے بعد، سفر کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے، مصیبت کے وقت۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرے
اور جو ذکر نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔